اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں اس کے تین حصے ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ انہیں ہم الگ سے مفردہ بھی کہتے ہیں۔ جب مفرد مفرد کے ساتھ ملتا ہے تو مرکب بنتا ہے، اور اگر اس مرکب کا کمپلیٹ میننگ ہوتا ہے تو اسے ہم مرکب تام یا جملہ کہہ لیتے ہیں۔ اگر تو یہ مرکب پورا میننگ کمپلیٹ سینس اس میں نہ ہو تو اسے ہم مرکب ناقصہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں علل کتاب، کتاب پر، تو اس کا پورا میننگ کلیئر نہیں ہے۔ اب اگر ہم نے کہا القلم علل کتاب، قلم کتاب پر ہے، تو پہلے جو ہم نے کہا علل کتاب وہ ہو گیا مرکب ناقص، اور القلم علل کتاب یہ ہو گیا جملہ یا مرکب تام۔ پھر ہم نے دیکھا، جیسے اس مثال سے ہم دیکھ لیتے ہیں المسلم صالح، مسلمان نیک ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کی شروعات اسم سے ہوتی ہے جسے ہم مبتدا کہتے ہیں، اور جو اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے اسے ہم خبر کہتے ہیں۔ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے دونوں کو معرفہ کر دیا یا دونوں کو نکرہ کر دیا تو یہ جملے سے ہٹ کے مرکب بن جاتا ہے، اور اسے ہم نے کہا تھا مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ہے جس میں کسی اسم کی جو ہے صفت بیان کی جاتی ہے، جیسے المسلم صالح، اور اس کا ہم نے کل کہا تھا کہ جب ہم اس کا ترجمہ اردو میں لائیں گے تو ایک کراس جیسا ہم کریں گے، یعنی پہلے صالح کا ترجمہ ہوگا پھر مسلم کا، نیک مسلمان۔ اسی طرح آگے بھی دیکھ لیجئے مسلم صالح، اس کا بھی یہی ترجمہ ہوگا۔ پھر ہم نے اسم اشارہ کو دیکھا تھا کہ اسم اشارے کے ساتھ جب ہم نے اسم کو حالت مطلب نکرہ بنا کر لایا تو وہاں سے بھی ایک جملہ اسمیہ بنا، جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ جبکہ اگر ہم نے اس کو معرفہ بنایا تو وہاں سے جو مرکب بنا اسے ہم نے مرکب اشاری کہا، جیسے ھذا الکتاب، یہ کتاب۔ تو اس طرح سے ہم نے دو قسم کے مرکبات ابھی تک پڑھے ہیں۔ آج جس مرکب کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ہے جس میں کسی ایک اسم کی نسبت دوسری اسم کی طرف دی جاتی ہے، یعنی ایک ایسا اسم جس میں جو پہلا ہوتا ہے اسے ہم مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ بن کر مرکب اضافی بنتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں، جیسے ہم کہیں گے خالد کی کتاب، تو یہ خالد کی کتاب جو ہے یہ خالد کی ہے، یعنی ہم نے کتاب کو اضافت دی ہے خالد صاحب کی طرف، اس پیٹرن کو جس میں کا کی کے آئے گا، یعنی جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اس میں کا کی کے آئے گا تو اسے ہم مرکبی اضافی کہتے ہیں، یعنی جس سے ہم پوزیشن دکھائیں گے، جیسے فاروق صاحب کا فون، خالد صاحب کی کتاب، عادل صاحب کی مائک، اسی طرح وغیرہ وغیرہ، جس میں ہم پوزیشن دکھائیں گے۔ جو پوزیسو فریزز ہوں گے انہیں ہم مرکبی اضافی کہیں گے۔ اب ہمارے پاس اس میں یاد رکھنے کی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ مضاف پہ نہ تو ال لگے گا اور نہ ہی اس میں تنوین ہوگا، اور جمع اور تثنیہ کا نون بھی اس میں نہیں ہوگا۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، مضاف میں تین کنڈیشنز ہوں گی، یعنی تین ریسٹرکشنز ہوں گی،
تین ناٹ الاؤڈ جس کو ہم کہیں گے وہ کیا ہے؟ ال بھی نہیں لگے گا، تنوین بھی نہیں لگے گی، اور جمع کا نون یا تسنیہ کا یعنی جو جمع کے ساتھ نون آتا ہے وہ نہیں آئے گا، جیسے کلمانی، کلما ہم کہیں گے، کلمانی سے ہم کہیں گے کلما جب ہم اس کا ڈیول بنائیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے اس کو جیسے بنتن، بناتن، لیکن اگر تو اس میں تو آ جائے گا، لیکن جس جمع کے اینڈ میں ہم نے پڑھا کہ جمع میں مسلمین تو نون نہیں آئے گا، مسلمی آئے گا، نون نہیں آئے گا، یعنی نون نہیں آئے گا جمع اور تثنیہ کی صورت میں، تنوین بھی مضاف نہیں ہوگا اور ال نہیں ہوگا، اور جو اس کی حالت ہوگی یعنی اعراب اس کے کیا ہوں گے؟ یہ ما قبل کے تابع ہوں گے، یعنی جو اس کے پہلے عوامل ہوں گے اس کے یہ تابع ہوں گے۔ اب جو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ یعنی اس کے بعد آنے والا پہلے مضاف ہوگا اور پھر مضاف الیہ۔ آپ نے یاد یہ رکھنا ہے مضاف الیہ ہمیشہ حالت جری میں ہوگا، یعنی مضاف حالت جری میں ہوگا یا مجرور ہوگا، مضاف الیہ مجرور ہوگا، یعنی زیر، دو زیر یا یانون کے ساتھ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر سے ہم اس کا یہ کریں گے۔ مرکبی اضافی ایک ریلیشنل کانسیپٹ ہے، یہ ایک ایسا سٹرکچر ہے جس میں ایک اسم کی ریلیشن دوسرے اسم کے ساتھ دکھائی جاتی ہے۔ اسم کو جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے کا، کی، کے لفظ ادا ہو جاتے ہیں۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلے حصے کو ہم مضاف کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو مضاف الیہ۔ جو مضاف ہوتا ہے اس پہ نہ ہی ال لگتا ہے، نہ ہی تنوین لگتی ہے، اور نہ ہی اس کے آخر میں نون دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی اس میں آپ زیر، دو زیر یا نون دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم کچھ مثالیں اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب اللہ، تو کتاب اللہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت۔ یہاں دیکھ لیجئے، یہاں پہ جو یہ میں پھر سے دہراتا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور رسول اللہ، اللہ کا رسول، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کتابہ، اس کی کتاب، تو یہ بھی بن گیا مرکب، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ تو یہاں دیکھیے کتابہ، اس کی کتاب، تو یہ پوزیشن ہے، یعنی اسے ہم مرکب اضافی کہیں گے۔ اسمائہم، ان کے نام، اسمائہم، ان کے نام۔ قل اعوذ برب الناس، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے بی کی وجہ سے رب جو ہے اس میں زیر آ گئی ہے، لیکن الناس جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ ربی جو ہے ربی مضاف ہے اور ناس مضاف الیہ ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جو مضاف ہوگا وہ ما قبل کے تابع ہوگا، یعنی اس پہ کچھ عوامل ہوں گے، بائی ڈیفالٹ یہ رفعی حالت میں ہوگا، جیسے ہم نے یہاں دیکھا رحمت رسول، تو اس میں کتاب، جیسے کتاب خالدین، تو لیکن یہاں پہ ربی کیوں آیا ہے؟ یہ اس زیر کی وجہ سے آیا ہے۔ تو یہ ہے مضاف ربی، اور الناس کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ رب الناس، لوگوں کے رب سے۔ قل اعوذ، میں پناہ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، یا لوگوں کے رب سے۔ اسی طرح قل اعوذ، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں، اس وقت کیا ہے؟ رب الفلق، یہ دیکھیے فلک جو ہے
फलक मुजाफ इलैहि है और रब मुजाफ है, मुजाफ मुजाफ इलैहि। यहाँ पे देखिए इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, नस्रुल्लाहि अल्लाह की मदद, नस्रुल्लाहि अल्लाह की मदद। यहाँ पे देखिए इन्न रहमतल्लाहि, तो इन्न की वजह से इसमें ज़बर आ गया है। अगर इन्न नहीं होता तो ये होता रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमत। तो इस तरह से इसमें आपने देखा कि इसमें जो पहला इस्म होता है उसे हम मुजाफ कहते हैं, और जिसकी तरफ इसे निस्बत दी जाती है उसे हम मुजाफ इलैहि कहते हैं। और जब हम इसका तर्जुमा करेंगे, पहले हम मुजाफ इलैहि लाएंगे और फिर मुजाफ। यहाँ देख लीजिए फिर से इन्ना रहमतल्लाहि करीबुन मसलहुम कमसलिल लज़ी तौकद नारा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र कदर वाली रात, मिनल मुस्लिमीना, मिनल मुस्लिमीना, फी किताबिल्लाहि, यहाँ पे देख लीजिए किताबिल्लाहि अल्लाह की किताब। यहाँ पे हम फिर से देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन क्या है? मुजाफ मुजाफ इलैहि, आलमीन के रब की। रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी, तो यहाँ पे रब, जैसे हमने पहले भी बात की, बाय डिफॉल्ट जो मुजाफ होता है वो रफ़ई हालत में होता है। रब्बुल मशरिकी वल मगरिब, मशरिक और मगरिब के रब की। यहाँ पे फिर से देख लीजिए इबादुर रहमानी, इबादुर रहमानी रहमान के बंदे, रहमान के बंदे। व इज़ा खलो इला शयातीनिहिम, शयातीनिहिम अपने शैतानों के, जब वो जाते हैं शयातीनिहिम अपने शैतानों के, तो ये जो शयातीनिहिम है ये पूरा एक मुरक्कब है, मुरक्कबी इजाफी। इसी तरह लैला, यहाँ देखिए लैलतुल कद्र आना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसमें फी की वजह से लैलतिल कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, तो फी की वजह से ये हालत जर्री में आ गया है। तो हमने इसीलिए कहा कि मुजाफ जो है वो मा कबल के ताबिया होता है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। इसके बाद आपको याद होगा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र लैलतुल कद्र। तो फिर यहाँ पे आप बिल्कुल जब हम इसकी तिलावत करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। फी की वजह से इसमें ज़ेर आ गई, फी लैलतिल कद्र। और फिर क्या कहते हैं हम? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, लैलतुल कद्र, क्योंकि लैलतुल से शुरू होता है, कद्र की रात यानी शब कद्र। लैलतुल कद्र मेन स्ट्रक्चर वही है, लैलतुल कद्र मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि। तो इस तरह से हमने ये देखा, ये जो है मिनल मुस्लिमीना ये गलती से इसमें आ गया है। इसको हम देख लेते हैं पी। अगर हम इससे पहले देखते, जो पहले इससे पहले स्लाइड था उसमें हमने देखा था रसूलुल्लाह। इसी तरह से अगर हम फी को इग्नोर करें तो ये आएगा क्या? किताबुल्लाह। तो ये क्या हो गया, इसमें ये जेर क्यों लग गई? फी की वजह से, यानी किताबुल्लाह फी किताब, असल में क्या था? किताबुल्लाह। फी की वजह से ये क्या बन गया? किताबिल्लाह, फी किताबिल्लाह। तो इस तरह से हमने इसको देखा। इसी तरह यहाँ पे फी की वजह से लाइला तिल कद्र, ये दो बार हमने इसको यहाँ पे देखा। और इस तरह से हमने आज मुरक्कबी इजाफी को देखा। अब कल चूंकि इस स्लाइड में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो गई थी तो इसको हम फिर से देख लेते हैं। कल हमने मुरक्कबी तौसीफी देखा था जिसमें मौसूफ और सिफत आता है। मौसूफ क्या कहते हैं? उस इस्म को कहते हैं जिसकी सिफत बयान होती है और सिफत किसी की खूबी या खराबी। तो इसमें हमने कहा था कि ये
چاروں صورتوں میں، یعنی وسعت ہو، جنس ہو، عدد ہو یا اعراب ہو، ہر لحاظ سے اس میں مطابقت ہوتی ہے۔ اس کی کچھ مثالیں ہم نے دیکھی تھی، جیسے شیطان الرجیم، پھر یہاں پہ اللہ الرحمن، یعنی اللہ کی جو صفت ہے وہ رحمان ہے، اور اسی طرح امام مبین، اسی طرح ہم نے دیکھا آیات بینات، اسی طرح ہم نے دیکھا تھا ریحن سرسرن آتیتن، اور بھی اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ضمیر دو قسم کی ہوتی ہے، یعنی ظاہری طور پر اگر ضمیر ظاہر ہے تو ہم اسے ضمیر بارز کہتے ہیں، اور اگر ضمیر کو نکالنا پڑے یا ضمیر ترجمے سے واضح ہو جائے تو اسے ہم ضمیر مستترہ کہتے ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، ہوا جو ہے یہ ضمیر بارزہ ہے، ولا یقبل منہا شفاعت، اور ولا یقبل، اور وہ نہیں قبول کرے گا، تو یقبل میں جو ہم نے دیکھا وہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، یعنی اس میں ضمیر جو ہے مستتر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔